وہ اس کو ریزیلینس کو اگر میں آسان لفظوں میں بیان کروں تو میرا خیال ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں مزاحمت کی صلاحیت، مزاحمتی جو آپ کی طبیعت ہے، اور پھر اس کے اوپر پھر ڈٹ جانا اور پھر جواب بھی دینا۔ اچھا سر، مزاحمت سے مجھے ایک اور مدعا بھی یاد آ گیا جو انہوں نے ذکر کیا جب ان سے سوال پوچھا گیا سیاسی معاملات کے اوپر، تو میں نے پڑھ کے سنایا انٹرو میں کہ انہوں نے کیا کہا کہ یہ سیاست دانوں کا کام ہے، فوج کا کسی گروپ کی نمائندہ نہیں ہے، نہ فوج نے یہ کام کرنا ہے۔ کیونکہ اس جنگ سے پہلے بھی جب کبھی ان کی پریس کانفرنس ہوتی تھی تو ہم جیسے کئی صحافی اس نقطے پہ بات کرتے تھے، پی ٹی آئی کے معاملات کے اوپر، خان صاحب کے معاملات کے اوپر، تو بڑا واضح آج انہوں نے کہا کہ یہ سیاستدانوں کا کام ہے۔ تو اب تو یہ پھر اگر مگر ختم ہو جانی چاہیے۔ اس سے کیا پیغام ملتا ہے سیاسی جماعتوں کو جو آج انہوں نے بات کی ہے؟ جی، پیغام وہی ہے جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے جب 90 کی دہائی میں ایک دوسرے کی بدترین مخالفت کے بعد جب 1999 میں ٹیک اوور ہوا، اور اس ٹیک اوور کے بعد یہ سبق حاصل کیا کہ ہم ایک دوسرے کے حریف ضرور ہیں لیکن دشمن نہیں ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کی مخالفت کرنی ہے لیکن ایک دوسرے کو نیست و نابود نہیں کرنا۔ یہ سبق ابھی تک تحریک انصاف نہیں سیکھ پائی، اور ان کے خیال میں صرف وہی ایک جماعت ہے اور باقی سب کو انہوں نے نیست و نابود کرنا ہے۔ تو یہ جس کی طرف آج پریس کانفرنس میں اشارہ ہوا وہ اصل میں یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں، اور جو ہم نے میثاق جمہوریت میں آج سے 20 سال پہلے 2006 میں جس کا اظہار کیا، وہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کا باہمی احترام اور ایک دوسرے کی پہچان کہ آپ بھی اسی جگہ میں، اسی سیاست کے میدان میں آپ کی بھی ایک حیثیت ہے، جتنے آپ کو ووٹ ملے ہیں، جتنے ہمیں ملتے ہیں اس کی بھی حیثیت ہے، اور ہم ایک دوسرے کا احترام کر کے آگے بڑھیں گے۔ میں ایک دوسرے کو نیست و نابود نہیں کرنا۔ اور پھر آپ نے اس کا اثر دیکھا بھی 2008 کے بعد سے کہ اس طرح کی جو ہم نے بدترین 1990 میں مخالفت دیکھی تھی وہ نہیں ہوئی۔ لیکن ہمیں کہنا چاہیے کہ ایک سنگین مذاق یہ تاریخ کا کہ 2014 میں دھرنے کے بعد سے وہ دوبارہ سے حالات جو تھے سیاسی وہ مخدوش ہونا شروع ہوئے، اور ایسے محسوس ہوا کہ جی ایک جماعت ہے جو باقی جماعتوں کو نیست و نابود کر کے ہی اور کسی اور کی جو سیاسی حیثیت ہے اس کو تسلیم نہیں کرنا۔ تو اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے اس کی بنیاد یہ ہوگی کہ ہم ایک دوسرے کا جو سیاست میں موجودگی ہے اس کو تسلیم کریں، جو ووٹ ہمیں ملے اس کو تسلیم کریں، اور اس کو تسلیم کر کے آپس میں گفتگو کا آغاز کریں۔ اس پچھلے 2.25 سال میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ 12 گفتگو شروع بھی ہوئی ہے، دوبارہ بھی شروع ہو سکتی۔ بالکل ٹھیک۔ اس کیا وجہ ہوگی اگر میں کہوں کہ ہم ان نکات کو ہائی لائٹ کر سکیں، کیوں نہیں ایک بڑی جماعت جو ہے وہ اس میز پر آ سکی، یہ اس آپشن کو یا اس تجویز کو آپٹ نہیں کر سکی؟ کیا قیادت کا فقدان ہے، لیڈرشپ کی ایبسنس ہے کیونکہ وہ بیہائنڈ دی بارز ہیں؟ کیا وجہ آپ کے سمجھ آتی ہے آپ کو؟ میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں۔ جی، انا کی دیوار آگے کھڑی ہے، ان کے جو بانی ہیں ان کی انا جو ہے اس دیوار کھڑی ہے کہ اب وہ ان کے جو بھی دعوے ہوں 2024 کے الیکشن کے بارے میں، لیکن اب جب کہ ملک کے 2 ایوان جو ہیں، قومی اسمبلی اور سینٹ، وہ موجود ہیں، 4 صوبائی ایوان موجود ہیں، چاروں صوبائی ایوان میں ایک ورکنگ میجورٹی ہے، تو اصل میں تو جو گفتگو ہونی ہے وہ اس پر ہونی ہے کہ ہمیں، اور یہ بڑا اہم سبجیکٹ ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ جو ہے وہ مستقل بنیاد پر کیسے ممکن ہے، کون سے ہمیں انتظامی معاملات اور کون سے سیاسی، اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں ابلاغ کرنی ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے مل کے کہ بھئی یہ جو طریقہ ہے تشدد کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے کا، یہ 21ویں صدی کے پاکستان میں کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے، اور ہمیں اس کو ختم کرنا ہے، اور یہ پاکستان کے عوام کو اور نئی نسل کو یہ ایک مستقل پیغام دینا ہے اپنے ایوانوں میں سے، اپنی وزرائے اعلیٰ اور وزراء اور وزیر اعظم کی تقاریر سے، کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کر کے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تقریباً وہی پیغام ہے
جو میں نے ابھی سیاست کے بارے میں کہا کہ ہمیں یہ جو طریقہ کار ہے کہ مذہب کو بنیاد بنا کر آپ کہیں گے جی یہ گروہ جو ہے اس کو ہمیں نیست و نابود کرنا ہے اور اس کا قتل جائز ہے، یہ اس کی پاکستان کے میں گنجائش نہیں ہے. ہمیں قانون کی حکمرانی قائم کرنی ہے، اور یہ بہت ساری جو گورننس کی چیزیں ہیں کہ بھی صوبے جو ہیں وہ آپس میں کیوں نہیں سیکھ سکتے کہ بھی ہمیں جو یہ بتا دیں کہ جی چاروں صوبوں میں اس وقت مختلف جماعتوں کی حکومت ہے، کون سا صوبہ جو ہے وہ بہتر صحت ڈیلیور کر رہا ہے، بہتر تعلیم، پرائمری تعلیم ڈیلیور کر رہا ہے، بہتر جو ہے امن و امان ڈیلیور کر رہا ہے، اس سے سارے لوگ بیٹھ کر سیکھ سکیں. اور اسی طرح قومی اسمبلی میں بہت ہی اہم کردار ہے جو اپوزیشن کا، کہ بجائے یہ کہ وہ ایک ہی نقطے پہ اپنی بانی چیئرمین کی جو اس وقت ان کی قید ہے اس کو بھی لے کر چلیں. ان کے سامنے ایک فرض بھی ہے کہ پاکستان کے عوام نے بطور اپوزیشن ان کے ذمہ ایک ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ پاکستان میں جو ایک متبادل پالیسی ہے وہ لے کر ہے نا کہ جی ہمارے خیال میں یہ کریں گے تو روزگار پیدا ہوگا، ہمارے خیال میں آپ یہ غلط کر رہے ہیں، یہ کریں گے تو پاکستان میں زیادہ انڈسٹری اور انویسٹمنٹ آئے گی. لیکن وہ متبادل کے اوپر یا کسی بھی جو سنجیدہ گفتگو ہے پالیسی کے بارے میں، وہ سمجھتے ہیں کہ پالیسی کے اوپر بات کرنا، اپوزیشن جو ہے کہ پالیسی کے اوپر بات کرنا تو بےمانی ہے، اور سیاسی جماعتوں سے بات کرنا بھی بےمانی ہے، اور ان کے خیال میں جو ایک طاقت کا مرکز ہے اسٹیبلشمنٹ، صرف اسی سے وہ بات کرتے ہیں. تو آج بھی یہی پیغام دیا گیا ہے کہ جناب ہمارے دروازے کی طرف مت دیکھیں، آپ لوگ آپس میں بیٹھیں اور ان معاملات کو حل کریں. ٹھیک. اچھا سر، دو چیزیں اور رہ گئی مختصر آپ کی خدمت رکھنی ہے. ایک تو دیکھیں ویسٹ بنگال میں جس طرح مودی سرکار نے وہاں پہ ممتا بینرجی کو پیچھے کیا اور جس طرح سے ووٹر لسٹوں میں 90 لاکھ ووٹر کو حذف کیا، زبردستی وہاں پہ بی جے پی آئی ہے. تو وہ انٹرنلی جس طرح سے ہندوتوا کی پرچار ہو رہی ہے یا جس طرح سے ان کے فٹ پرنٹس تگڑے ہو رہے ہیں، ساتھ ملٹری مائٹ کو وہ تگڑا کر رہے ہیں، ساتھ کشمیر کا معاملہ ہے، پانی بند کیا ہوا ہے، اس جنگ کے باوجود، پاکستان کی کامیابی کے باوجود، یہ آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا میں سم ہاؤ کبھی سینٹی آئے گی؟ کیونکہ آج بھی ترجمان جو تھے ہماری فوج کے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی فوج نان پروفیشنل ہو چکی ہے، ہندوتوا اور ان کی پولیٹیکل جو مائلیج ہے اس کی بھینٹ چڑھ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ صورتحال کسی جانب بہتری کی جانب جائے گی، یا ایز لانگ ایز مودی از دیئر تھنگز ول بی ڈیزاسٹرس اینڈ الارمنگ؟ جی یہ ہندوتوا کا جو ڈیزاسٹر ہے وہ جاری ہے، اور جتنی دیر وہ جاری رہے گا اس کی بہت ساری جو جہتیں ہیں وہ سامنے آتی رہیں گی. میرے تو خیال میں پچھلے ہفتے میں آپ کے ناظرین نے اور میں نے سب، میرے خیال میں ایک بہت ہی قدرت کا سنگین مذاق تھا کہ ان کا جو جہاز تھا گوتم، اس کو پاکستانی جہاز کشمیر نے جا کے اس کو بچاؤ کیا اور اس کے بندوں کو نکالا اور ان کو. تو دیکھیے نا وہ اب کشمیر کا جا کے گوتم کو بچانا کیا ظاہر کر رہا ہے بالکل کہ پروفیشنلزم کیا ہے. جی. دوسرا یہ ہے کہ اس میں بڑا کلیئرٹی ہے کہ دوسری جو چیز ہے، ہم سب جو ہیں وہ اپنے ملک کو برا کہنے کا شاید ہمیں نشہ ہو لگ گیا ہے، یہ لت لگ گئی ہے. ابھی پچھلے چند ہفتوں میں یہ بات واضح ہوئی ہے کہ ہندوستان دہائیوں سے اپنے جو معاشی اعداد و شمار ہیں وہ غلط ظاہر کر رہا ہے دنیا کے بارے میں. وہ اتنی بڑی معیشت نہیں ہے جتنا وہ دعویٰ کرتا تھا. اس کی بنیاد پوری دنیا کہتے تھی شائننگ انڈیا، اور انڈیا بہت آگے جا رہا ہے. انڈیا اتنا شائننگ، اس کی جو چمک ہے اس میں ایک اوپر سے جو ہے اس پہ بہت بڑے بڑے داغ نظر آنا شروع ہو گئے جب دنیا نے اس کو ویریفائی کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ مذہبی بنیادوں پر ملک کے اندر، اور یہ اتنا ہی سبق پاکستان کے لیے جتنا ہندوستان کے لیے، کہ مذہبی بنیادوں پر اپنی پالیسی کریں گے تو آپ کی معیشت بھی خراب ہوگی اور آپ کی سفارتکاری. دیکھیے پچھلا سال پاکستان کا غالباً سفارتکاری کے لحاظ سے ایک معجزاتی سال تھا، لیکن جتنا اچھا سال پاکستان کا تھا وہ انڈیا جو کہتا تھا کہ میں ابھرتی سپر طاقت ہوں اور پوری دنیا میں میری جو ہے وہ گلوبل ریچ ہے، وہ ہندوستان کے لیے ایک بدترین سال ثابت ہوا ہر لحاظ سے. ان کی جو سفارتکاری تھی وہ انگریزی کا لفظ ہے امپلوڈ ہوئی، یعنی اپنے ہی اندر جو ہے گر کر تباہ ہو گئی. تو اگر یہ وہی ہندوستان ہے جس کی ہم سب تعریفیں کرتے تھے کہ جی کمال ہے، اتنی بڑی معیشت ہے اور اتنی بڑی ان کی گلوبل ریچ ہے. تو جب یہ جو ہندوستان کو اب سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ معاشی طور پر بھی اس کی جو غلط کاریاں تھیں وہ بے نقاب ہو گئی ہیں، اس کی سفارتکاری بے نقاب ہو گئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب بھی آپ ایک متشدد مذہبی بنیادوں پر پالیسی کے فیصلے کریں گے
تو ملک جو ہے وہ تباہی کی طرف جائے گا، جو اس وقت جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. جب آپ بڑے بڑے جو اقلیتیں ہیں ان کو آپ سپریس کریں گے، تو جب آپ سپریشن کے ذریعے جہاں بھی ایک وائڈ سکیل سپریشن ہوگی تو ملک کو اس کا نقصان. ایک مسئلہ اور ہے سر ہمارا، یعنی جیسے ہی مارکا حق ہوا تو آج بتایا بھی گیا کہ افغان وزیر خارجہ کو بلایا گیا وہاں پہ، اور وہ جیسے بیٹھے تھے وہی بامیان جہاں انہوں نے خود توڑے تھے، توڑ پھوڑ کی، وہ ان کی پیچھے لگا ہوا تھا تصویر میں. بڑا میٹافر تھا جو انہوں نے وہاں لگایا. تو یعنی وہ کابل دہلی جا پہنچا، اور اس کے بعد جو پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا نفاذ ہوا، بیچ میں مذاکراتی عمل 2-3 بار ہوا. تو یہ کابل والی جو سر درد ہے، اور بالخصوص ڈریون بائی نیو دہلی، اس کا حل کیا ہے؟ اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے؟ کیونکہ یہ مسلسل سر درد ہے. اس کا حل ابھی سچ یہ ہے کہ کوئی واضح طور پر ہمارے سامنے نہیں ہے. جو فوری حل ہے وہ پاکستان کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے کائنیٹک طریقے سے، یعنی ہتھیاروں کے ذریعے اس جنگ کو لڑ بھی رہا ہے. پاکستان کو یہ ضرور وقتاً فوقتاً کہنا بھی چاہیے، اور کہتے بھی ہیں، کہ بھی ہماری افغان قوم سے کوئی جنگ نہیں ہے، اور ہم اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں. جہاں جہاں بھی کوئی ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے ہمیں دینی چاہیے. لیکن یہ واضح کرنا چاہیے کہ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ہندوستانی ایجنٹ بن کر جو آپریشن سندور ہے اس کا مغربی بازو بن کر ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گے، تو یہ قابل قبول نہیں ہے. اور اس کا بھی ایک اندرونی ایک اینگل ہے جو بڑا ضروری ہے کہ ہمیں پاکستان کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ وہ وہاں پشتون قوم ہے، کہتے ہیں جی پشتون قوم کے ساتھ ان کی ہمدردیاں ہونی چاہیے، اپنی قوم کے ساتھ ہمدردی. لیکن جہاں اب ایک بین الاقوامی بارڈر موجود ہے اس کے اس پار پھر ہمیں یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ قوم شاید جو ایتھنیسٹی ہے وہ ایک ہو سکتی ہے لیکن ملک فرق ہے. اور جتنا ان کا افغانستان کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کی خود مختاری کا احترام کیا جائے، اتنا ہی ہماری خود مختاری کا احترام ان پر بھی واجب ہے. اور اس جو ساورنٹی ہے، ساورنٹی اور سیکرڈ بارڈر، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کو بنیاد بنا کر ہی ہم افغانستان کے ساتھ آگے چل سکتے ہیں لانگ ٹرم. بالکل ٹھیک.